کووڈ 19 دنیا بھر میں 20 لاکھ لوگوں کی ہلاکت کا باعث بن چکا ہے اور ممکن ہے کہ آپ کے جاننے والوں میں بھی کوئی نہ کوئی اس بیماری کا شکار ہو چکا ہو۔ سائنسدانوں اور میڈیکل انڈسٹری نے اس خطرناک وائرس کے خلاف ویکسین دریافت کرنے میں حد درجے محنت اور کوشش کی ہے۔ اس عالمی وبا کو روکنے میں ویکسینز کا اہم کردار ہے۔ کووڈ کے خلاف ویکسینز نئی ہیں، لیکن مؤثر اور محفوظ ویکسین بنانے کی سائنس اور ٹیکنالوجی پچھلے 200 سال سے بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کووڈ کے خلاف کچھ ویکسینز استعمال کے لیے اب دستیاب ہیں اور مزید بہت سی ویکسینز پر تحقیق جاری ہے۔ ویکسینز لگوانا آپ کا فیصلہ ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو ویکسینز کے متعلق معلومات فراہم کروں گا تاکہ آپ کو اس فیصلہ کرنے میں مدد ہو سکے۔ آئیے چند سوالات کا جواب دیتے ہیں۔ ڈاکٹر اے، کووڈ کے خلاف ویکسینز یعنی حفاظتی ٹیکے کیسے کام کرتے ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ کووڈ کا وائرس ہم پر کیسے حملہ آور ہوتا ہے اور ہمارا جسم اس کا مقابلہ کیسے کرتا ہے۔ وائرس جسم میں ناک اور منہ کے ذریعے چھوٹے چھوٹے قطروں سے داخل ہوتا ہے اور جلد ناک اور پھیپھڑوں میں موجود سیلز میں چھپ جاتا ہے۔ سیلز کے اندر وائرس ان کی مشینوں کو استعمال کر کے اپنی تعداد میں اضافہ کرتا ہے۔ اس طرح وائرس جسم میں بڑھتا اور پھیلتا جاتا ہے۔ ہمارے جسم کے مدافعتی نظام یعنی امیون سسٹم کی 2 ٹیمز ہیں۔ پہلا دفاعی عملہ انیٹ امیونٹی کہلاتا ہے اور دوسری دفاعی فوج اڈیپٹیو امیونٹی کہلاتی ہے۔ پہلی ٹیم کے دفاعی سیلز حفاظتی پہرہ دینے والوں کی طرح ہیں۔ یہ ہر لمحہ ہوشیار رہتے ہیں اور کسی بھی حملہ کرنے والے وائرس یا بیکٹیریا سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یہ سیلز ہمارے ناک اور سانس کی نالیوں میں بھی موجود ہوتے ہیں۔ جب کووڈ وائرس اٹیک کرتا ہے تو یہ اس کا مقابلہ کرتے ہیں، مگر ان کے پاس اس وائرس کو شکست دینے والے مخصوص ہتھیار موجود نہیں ہوتے اور وائرس کو ہرا نہیں پاتے۔ یہاں دوسری ٹیم کی ضرورت پڑتی ہے۔ پہلی ٹیم وائرس کے حصے لے کر ان کے پاس جاتی ہے تاکہ وہ کووڈ کے خلاف اسپیشل ہتھیار تیار کر سکیں۔ یہ اینٹی باڈیز اور ٹارگٹ کلر سیلز ہوتے ہیں جو اب میدان میں آتے ہیں۔ اس تیاری میں وقت درکار ہوتا ہے اور اس دوران وائرس کو خوب پھیلنے اور بیمار کرنے کا موقع ملتا ہے۔ بالآخر ہمارا مدافعتی نظام وائرس کو شکست دے دیتا ہے اور جسم صحت مند ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے مدافعتی نظام کی یادداشت بہت اچھی ہے۔ اب اس کو معلوم ہو چکا ہے کہ آئندہ کووڈ وائرس کے خلاف جلدی سے کون سے ہتھیار اور اینٹی باڈیز تیار کرنی ہے۔ ویکسینز ہمارے جسم کو کووڈ سے مقابلہ کرنے کے لیے بیماری سے پہلے ہی تیار کر دیتی ہیں۔ ویکسینز بنانے کے مختلف طریقے موجود ہیں۔ کسی میں ناکارہ وائرس ہوتا ہے، کسی میں مردہ وائرس، کسی میں وائرس کے چند حصے ہوتے ہیں اور بعض نئی ویکسینز میں ڈی این اے یا ایم آر این اے کے حصے ہوتے ہیں۔ ڈی این اے اور ایم آر این اے ویکسینز سیل کے اندر ایک عارضی پیغام بھیج کر وائرس کا صرف ایک حصہ بناتی ہیں جسے اسپائک پروٹین کہتے ہیں۔ استعمال کے بعد یہ ڈی این اے یا ایم آر این اے کا پیغام ختم ہو جاتا ہے۔ ویکسینز کے ذریعے ہمارا مدافعتی نظام انفیکشن ہونے سے پہلے ہی وائرس سے مانوس ہو جاتا ہے اور اس کا مقابلہ کرنے والے خصوصی ہتھیار، اینٹی باڈیز اور ٹارگٹ کلر سیلز تیار کرتا ہے۔ اب وہ وائرس سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ کووڈ کے خلاف ویکسینز کس قدر مؤثر اور محفوظ ہیں؟ تمام ویکسینز عوام الناس کو دیے جانے سے پہلے تحقیق یعنی ریسرچ کے مختلف مراحل سے لازمی گزرتی ہیں۔ پہلے ان کو لیبارٹریز اور جانوروں پر آزمایا جاتا ہے، پھر چند لوگوں پر آزما کر دیکھا جاتا ہے کہ کتنی ڈوز درکار ہے اور یہ کتنی محفوظ ہیں۔ تحقیق کے آخری مرحلے میں ویکسینز کو مختلف عمر کے ہزاروں لوگوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ویکسینز کے بعد کتنوں میں کووڈ کی بیماری ہوئی اور کیا کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہوئے یا نہیں۔ یاد رکھیں کہ ویکسین کے باوجود لوگ کووڈ کا شکار تو ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا جسم جلد اس پر قابو پا لیتا ہے اور بیماری معمولی یا نہ ہونے کے برابر ہی رہتی ہے۔ دنیا بھر میں بہت سی ویکسینز بنائی جا رہی ہیں اور ان سب کو تحقیق کے ان مراحل سے گزرنا ہوتا ہے تاکہ جانچا جائے کہ وہ کتنی کارآمد ہیں اور کتنی محفوظ ہیں۔ وہ ویکسینز جو سنجیدہ مسائل پیدا کریں ان کو تحقیق کے ان مراحل میں ہی روک لیا جاتا ہے۔ ویکسینز کی تحقیق کے آخری مرحلے میں ہزاروں لوگ حصہ لیتے ہیں۔ ان میں سے آدھوں کو ویکسین دی جاتی ہے اور ان کا موازنہ دوسروں سے کیا جاتا ہے۔ اگلے مہینوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر 100 لوگوں کو کووڈ کی بیماری ہو تو اس کے مقابلے میں ویکسین والے گروہ میں کتنے لوگوں کو کووڈ ہوا۔
اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ویکسین کووڈ کو روکنے میں کس قدر مؤثر ہے۔ کچھ ویکسینز کووڈ کو روکنے میں 70 یا 80% مؤثر ہیں، کچھ 90% اور کچھ 95% تک مؤثر ہیں۔ یہ بہت اچھے اور تسلی بخش نتائج ہیں۔ ویکسینز لگنے کے بعد اکثر لوگوں کو ٹیکے کی جگہ درد محسوس ہوتا ہے۔ آدھے سے زیادہ لوگوں کو تھکاوٹ، سر میں درد، بخار اور جسم میں درد محسوس ہوتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہمارا مدافعتی نظام حرکت میں ہے۔ اس دوران بخار یا جسم درد کے لیے ہر 6 گھنٹے کے وقفے سے آپ 1 یا 2 گولی پیناڈول کی لے سکتے ہیں۔ یہ علامات 2 سے 3 دن میں ختم ہو جائیں گی۔ چند لوگوں میں ویکسین کے خلاف الرجی کا ری ایکشن ہو سکتا ہے۔ یہ ری ایکشن معمولی یا زیادہ شدید والا ہو سکتا ہے۔ یہ صرف ان لوگوں میں دیکھا گیا ہے جن میں پہلے ہی سے الرجی کے شدید مسائل ہوں۔ اگر آپ کو ویکسین کے کسی حصے سے الرجی ہو تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں۔ ویکسین سے متعلق مزید ہدایات کا تعلق اس چیز سے ہے کہ آپ کو کون سی ویکسین لگ رہی ہے۔ اپنے ڈاکٹر اور صحت والے اداروں سے مزید معلومات حاصل کریں۔ نئی کووڈ ویکسینز کے بارے میں کون سی معلومات ایسی ہیں جو مکمل نہیں؟ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ فی الحال چند چیزوں کے متعلق تمام معلومات میسر نہیں۔ نمبر 1، اکثر تحقیقات میں حاملہ عورتوں اور بچوں کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ حاملہ خواتین اپنے ڈاکٹروں سے ضرور مشورہ کریں تاکہ ان کو جدید معلومات کے مطابق ہدایات دی جائیں۔ نمبر 2، ہر ویکسین کی تحقیق ان کے بنانے والے ملک اور چند ممالک میں ہوئی ہے۔ جیسے جیسے یہ ویکسینز دیگر علاقوں میں بھی استعمال ہوں گی تو ہم دیکھیں گے کہ دوسرے لوگوں میں اس کا اثر کیسا ہے۔ نمبر 3، فی الحال ہم یہ نہیں جانتے کہ ویکسینز کے بعد جسم میں حفاظتی اثر کتنے عرصے تک رہتا ہے۔ یہ اثر تا حیات بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ خسرہ اور ہیپیٹائٹس بی والی ویکسینز کا ہوتا ہے، یا پھر 1 یا 2 سال تک رہ سکتا ہے جیسا کہ نمونیا اور فلو کی ویکسینز کا ہوتا ہے۔ نمبر 4، موجودہ کووڈ ویکسینز فوری اثرات کے حساب سے تو بہت محفوظ ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے دیر پا اثرات کے بارے میں ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ نمبر 5، کووڈ وائرس کی اب نئی قسمیں بھی ظاہر ہو رہی ہیں۔ بہت سے وائرس وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ اس چیز کا اندازہ لگانا مشکل ہے کہ یہ وائرس کتنا بدلتا رہے گا اور آیا موجودہ ویکسینز نئے وائرس کے لیے بھی اتنی ہی بااثر ہوں گی یا نہیں۔ جن لوگوں کو کووڈ کا مرض ہو چکا ہے کیا وہ لوگ بھی ویکسینز لگوائیں؟ جب کوئی شخص کووڈ کی بیماری سے بحال ہوتا ہے تو اس کے جسم میں وائرس کے مقابلہ کرنے والی دفاعی قوت بن جاتی ہے۔ فی الحال ہمیں یہ نہیں معلوم کہ یہ قوت کتنے عرصے تک رہتی ہے۔ ہر شخص کا معاملہ فرق ہو سکتا ہے۔ موجودہ معلومات کے حساب سے اگر آپ کو کووڈ کی بیماری ہوئے 3 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے تو آپ بھی ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ کیا ویکسین لگوانے کے بعد کووڈ سے بچنے والی احتیاطیں لینے کی ضرورت ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ ویکسینز بیماری سے حفاظت کے لیے پر اثر ہیں، لیکن ممکن ہے کہ کوئی شخص پھر بھی وائرس کو ایک سے دوسرے تک منتقل کر دے۔ اس لیے اگرچہ آپ ویکسین لے چکے ہیں، حفاظتی اقدامات جاری رکھیں، دوسروں سے ملتے ہوئے ماسک پہنیں، محفوظ فاصلہ رکھیں اور ہاتھوں کو بار بار صاف کریں تاکہ صرف آپ نہیں بلکہ سب محفوظ رہ سکیں۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو نفع بخش معلومات حاصل ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کے پاس مزید سوالات ہیں تو کامنٹس میں ان کا ذکر کریں، اس ویڈیو کو دوسروں سے بھی شیئر کریں اور ہمارے چینل پر سبسکرائب کر صحت مند رہیں اور صحت مند رہنے میں دوسروں کی بھی مدد کریں۔